السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد محسن قادری اور آپ کو بہت خوش آمدید ہمارے نئے پروگرام پیغام رحمت میں۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم بے قصوں کے آقا یتیموں کے والی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے جن کے ہم امتی ہیں۔ تو اس پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کریں گے، پھر پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ اپنا باسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس درود و سلام کو قبول فرمائے۔ جی حاضرین، آج ہم نے جو موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہماری سوچ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیں، درود ہر عبادت ہے، نماز ہے، اللہ پاک نے ہمیں نماز کا حکم دیا قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، لیکن یہ سارے کام ہیں یہ اللہ پاک نے خود تو کیے نہیں، اللہ پاک نے خود نہیں کیے۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک رب العالمین ہے، اللہ پاک رب ہے، تو اللہ پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نماز ادا کرو، روزہ بھی رکھو، اور یہ روزہ رکھو، نماز ادا کرو، حج ادا کرو، لیکن اللہ پاک نے اس کا خود عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب درود پاک کی باری آئی نا تو اللہ پاک، کیوں کہ اللہ پاک تو رب العالمین ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو اللہ نے ہمیں حکم دینا ہے نا، تو جو مان لے گا وہ پار ہو جائے گا، تو جو نہ مانے گا پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جب درود پاک کی باری آئی تو اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا، فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے، پہلے اپنا ذکر کیا، فرمایا کہ میں اور پھر بعد میں فرشتوں کا،
میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، پھر ہمیں حکم دیا اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھا کرو، تم بھی درود و سلام پڑھا۔ پتہ چلا کہ نماز کا حکم اللہ نے دیا لیکن خود عمل نہیں کیا، روزے کا دیا خود عمل نہیں کیا، لیکن جب درود کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے پہلے میں اوپر درود پڑھتا ہوں، پہلے میں اپنے حبیب کے اوپر درود پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر فرشتے پڑھتے ہیں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ درود ایسی عبادت ہے کہ جو رب آپ پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کی ذات پر۔ اور دیکھیں نا اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا جب کائنات، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب اللہ نے آدم کو بھی نہیں بنایا تھا، کسی چیز کو تخلیق نہیں فرمایا تھا، تو اللہ تو فرماتا ہے کہ میں محبوب کے اوپر درود پڑھتا ہوں۔ تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ جب اس کائنات میں اندر کسی کے آنے کا نشان بھی نہیں تھا، اس کائنات میں کسی نے نہیں بھی آنا تھا، تو تب بھی محبوب کا ذکر تھا۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں پڑھ رہا ہوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، کہ جب کوئی بھی نہیں آیا تھا تو رب پھر بھی تب بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کم از کم دن میں نا ہمیں تقریباً 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی نہیں تو کم کر لیں، 10 مرتبہ صبح ٹائم پڑھ لیں اور 10 مرتبہ شام ٹائم۔ جب بندہ یہ روٹین بنا لیتا ہے نا تو پھر آہستہ 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 پھر یہ روٹین پکی ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے بڑھنی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سوچ۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس سوچ کی ہی اوپر ہی نا اعمال بنتے ہیں۔ دیکھیں نا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن جو نیت ہے وہ بھی سوچ سے بنتی ہے۔ سوچو گے تو نیت کرو گے نا۔ اب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی، پہلے وہ سوچ رکھتا ہے نا کہ اب میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ سوچ اس کے خیال میں ہوگی، پھر وہ آگے کہے گا نا کہ میں ایسے نیت کرے گا کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگوں۔ تو سوچ سے ہی نیت بنتی ہے۔ اب دیکھیں نا یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کو اچھے اعمال کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور یہی سوچ ایک برے اعمال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر انسان اچھا سوچتا ہے نا تو پھر وہ دوسرے کو سمجھانے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بھی تشریف فرمایا، حضور کے صحابہ بھی۔ تو ایک بندہ حضور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نا بدی بے حیائی کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو جب یہ اس کا دیکھا، یہ بات سن کے صحابہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے بندہ، یہ کیسا سوال کر رہا ہے، صحابہ تو پھر غصہ آ گیا صحابہ کرام کو، تو صحابہ نے اس کی طرف دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اسے نہ ڈانٹو، اسے میری طرف آنے دو۔ تو جب وہ بندہ آتا ہے نا سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار اسے بٹھا لیتے ہیں۔ کیا کمال انداز ہے حضور کا سمجھانے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بٹھا لیا اور فرمایا کہ جیسا تم ارادہ کر رہے ہو ایسا ہی ارادہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو تم کو کیسا لگے گا؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضور نے فرمایا اگر تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کہہ رہے تو تو کیسا اسے سوچے گا، کیسا تجھے فیل ہوگا؟ تو کہتا ہے حضور میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ حضور نے فرمایا اگر تیری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی کرے، کہتا حضور میں پھر بھی اسے مناسب نہیں سمجھوں گا۔ فرمایا اگر پھپھو کے ساتھ یا خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پھر کیسا تو سوچے گا؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے، میرے باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میں اسے مناسب نہیں سمجھوں گا، اسے اچھا نہیں سمجھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ تو نہیں اسے سمجھے گا اچھا، تو جو تو جس کی بیوی یا بچے بہن کے ساتھ کرے گا وہ اسے کیسے اچھا سمجھے گا؟ تو کسی کی بیوی کے ساتھ کرے گا ایسا ارادہ، تو ایسا ارادہ کسی کی بیوی کے ساتھ کرے گا، کسی کی بہن کے ساتھ کرے گا، کسی کی ماں کے ساتھ کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ دوسروں کو کیسا لگے گا؟ وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ جب بارگاہ رسالت میں یہ
گفتگو ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسے بتایا تو وہ بندے کے دل کی حالت تو بدل گئی تھی، لیکن سرکار نے اپنا رحمتوں والا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے فرمایا اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ تو دیکھیں ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کے لیے تو شیر ہیں، لیکن دوسروں کی ماؤں بہنوں کے لیے ہم بیریے کیوں بن جاتے ہیں؟ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے لیے ہم کیوں بیریے بن جاتے ہیں؟ کیا وہ کسی کی ماں نہیں؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں؟ نبی پاک سے، اور یہ سب سے جو بدکاری ہے، جو بدکاری یہ انسان کو لیے ڈوبتی ہے، سب سے جو گناہ ہے نا بڑا، یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بدکاری ہے، بدکاری انسان کو لیے ڈوبتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہے جو ابلیس وہ نا اپنے زمین پر لشکر تیار کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم میں سے جو بھی آج کسی انسان کو گناہ میں مبتلا کرے گا نا، ابلیس کہتا ہے اپنے لشکر کو، تو میں اس کے سر پہ نا ایک تاج رکھوں گا۔ تو ایک جو اس کا شیطان کا چیلا ہوتا ہے نا، وہ شیطان کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابلیس میں نے نا آج ایک بیوی کو نا اس کے شوہر کے ساتھ لڑوا دیا ہے تو طلاق ہو گئی ہے۔ تو شیطان اسے کہتا نہیں تم نے اتنا بڑا کوئی کام نہیں کیا، اس کی تو پھر بعد میں طلاق ہو جائے گی، پھر وہ صلح ہو جائے گی، وہ نئی شادی کر لے گا۔ تو وہ شیطان چلا جاتا ہے۔ دوسرا شیطان اس کے ابلیس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے ابلیس میں نے آج نا دو بھائیوں کے درمیان نا لڑائی کروا دی ہے، تو وہ اب آپس میں نہیں بولتے۔ تو ابلیس کہتا ہے تم نے یہ بھی اچھا کام نہیں کیا، تم نے بڑا کوئی کام نہیں کیا، تو وہ تو پھر آپس میں بولنے لگ جائیں گے۔ تیسرا جب بندہ شیطان آتا ہے نا اس کے پاس، ابلیس کے پاس، تو آ کے کہتا ہے ابلیس میں نے نا آج ایک ایسے شخص کے ساتھ لپٹا رہا ہوں کہ میں نے اسے بدکاری کی طرف لے ہی گیا۔ تو اس پر حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اتنا خوش ہوا، ابلیس اتنا خوش ہوا اور اسے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، پھر اس کے سر پہ وہ تاج رکھ دیتا ہے۔ تو جو بدکاری کی طرف آتا ہے تو شیطان کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو بدکاری ہی انسان کو لے ڈوبتی ہے، اس میں بدنامی ہے، اس میں بہت ہی خسارہ ہے، بہت ہی اس میں جو آپ کو دکھ ملے گا، بدکاری میں آپ گناہ والے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس بدکاری جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدکاری جیسے گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائیں۔ اور آپ ہمارے اس پروگرام پیغام رحمت کو دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔